اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیبتغون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم صدق اللہ العلی العظیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے علم و آگہی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کیا قرآن کافی ہے کے سلسلے کی دوسری نشست آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے پہلی نشست کو مکمل طریقے سے سماعت فرمایا ہوگا اور اس کو محفوظ کیا ہوگا۔ آج اسی سلسلے کے دوسرا ہمارا گفتگو کا دورانیہ کیا قرآن کافی ہے؟ جی نہیں، قرآن کافی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جملہ خود اللہ کے جملے کے خلاف ہے، یہ جملہ خود اللہ کے قول کے خلاف ہے کہ قرآن کافی ہے۔ پورے قرآن مجید سے ایک آیت بھی ڈھونڈ کر آپ نہیں بتلا سکتے جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ قرآن مجید کافی ہے، بلکہ اس مطلب کے مخالف قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت موجود ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ پچھلی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اپنے آپ میں کئی اقسام میں منقسم ہیں، ان کی کئی تقسیمات ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، فرمایا اس قرآن مجید کو جو حبیب ہم نے آپ پر نازل کیا اس کی کچھ آیات محکمات ہیں۔ محکم آیت اسے کہتے ہیں کہ جس کا حکم بہت واضح ہو، جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ ہو، یعنی کسی قسم کا دوسرا احتمال موجود نہ ہو۔ مثلا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والے نماز کو قائم کرو، تو کیا اس میں کسی کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ نہیں شاید اللہ نے روزے کا کہا ہو یا حج کا کہا ہو؟ واضح بات ہے، محکم اسی کو کہتے ہیں جو بہت واضح کھلی ہوئی چیز ہو۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا اسی آیت کے اندر جو محکمات آیتیں ہن ام الکتاب، فرمائی جو محکم آیات ہیں یہ اصل کتاب ہے، یعنی یہ وہ ہیں جو تمہارے عمل کرنے کے لائق ہیں، جن پہ تم ڈائریکٹ عمل کرو گے۔ پھر فرمایا وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٌ، لیکن اسی آیات کے درمیان ہم نے کچھ آیات دوسری وہ رکھی جو متشابہات ہیں۔ متشابہ آیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے متشابہ آیت اسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک سے زیادہ کئی معنی ہو اور جس میں احتمالات پائے جاتے ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگرچہ دیگر آیات کی بھی تفسیر ہمارے یہاں اہل بیت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام شرعی ہے، اسی طریقے سے متشابہ کی تعویل خود سے بیان کرنا یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اور آگے جا کے قرآن نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، مگر وہ شرارتی لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، وہ شرارتی فسادی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اپنی مرضی کا معنی ان آیتوں سے نکالتے ہیں، اپنی مرضی کا معنی نکالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ لوگوں میں فتنہ پھیلائیں، فتنے کو تلاش کریں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنے مطلب کی تعویل بیان کریں، اپنے مطلب کی تعویل بیان کریں۔ اسی آیت میں آگے جا کے قرآن نے بیان کیا جو ہماری آج کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائے گا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اور یہاں بھی آپ کا جملہ غلط ثابت ہوا، قرآن مجید کافی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کافی ہوتا تو قرآن مجید کی اس آیات والے سیکشن کو، متشابہ آیات کے سیکشن کو اللہ اہل بیت سے خاص نہ کرتا۔ فرمایا وما یعلم تاویلہ، لیکن ان متشابہ آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور اس جماعت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جن کے سینوں میں علم گڑا ہوا ہے، جو علم میں گڑے ہوئے ہیں، جو علم میں پیوست ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے علوم سے کچھ وجود کو ایسا مرقع کر دیا ہے، سجا دیا ہے کہ گویا کہ ان کا وجود علم سے سجا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں بہت علم ہے، فلاں عالم علامہ صاحب میں بہت علم ہے، فلاں مفتی صاحب میں بہت علم ہے۔ ایک مرتبہ میں کہوں کہ فلاں مفتی صاحب بہت علم میں ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ علامہ نقن علی اللہ مقامہ اس کی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر میں کہوں ایک گلاس میں پانی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جتنا گلاس کا ظرف ہوگا اتنا ہی یقیناً پانی ہوگا۔ چھوٹے سے گلاس میں 1 لیٹر پانی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کا ظرف 1 لیٹر کا نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اگر یہ میں کہوں کہ پانی میں گلاس ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پانی کتنا ہے، جب تک آپ کو پانی کا حجم پتہ نہ چل جائے آپ دیکھ نہ لیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تعویل ان کے پاس ہے جن کے سینوں میں علم ہے، نہ، وہ تو مفسرین بھی ہیں، وہ تو علماء بھی ہیں، وہ تو اہل بیت کے در کے غلام بھی ہیں کہ جو پڑھ کے سینے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ قرآن مجید کی آیات کا علم ان کے پاس ہے جن کا وجود علم میں گڑا ہوا ہے۔ جب تک پانی گلاس کے اندر رہتا ہے تو صرف اندر کی جلد تر ہوتی ہے، لیکن جیسے گلاس پانی میں جاتا ہے تو گلاس کا اندر باہر سب
پانی سے تر ہو جاتا ہے۔ وجود اہل بیت تو علم ہے ہی، لیکن اللہ نے ان کے ظاہر کو بھی علم سے ایسا بیان فرمایا کہ یہ چلتے چلتے بھی راہ میں کسی بھی علم کے گوشوارے واضح کر دیتے ہیں، چلتے چلتے علم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ گزر رہے ہیں مولا متقیان امیر المومنین ایک جگہ سے، اور جاتے جاتے جب سمندر میں سورج کی روشنی پڑی، حضرت سلمان محمدی نے چمک کو دیکھا، رک گئے، مولا متقیان سے پوچھا ما ہادہ البرقہ، مولا یہ چمک کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ پانی میں آگ ہے۔ یہ جملہ مولا فرما کے وہاں سے گزر گئے۔ آج آپ دیکھیے دنیا نے اس پہ ترقی کیا تو کس طریقے سے اونچائی سے پانی کو گرا کر ڈیمز کے ذریعے سے بجلی کو جنریٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے آج آپ کے سامنے ترقی ہے۔ وہ جو جملہ مولا نے وہاں کہا تھا وہ آج پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بجلی بنانا علی بھی جانتے تھے، جو اتنا رستہ بتلا سکتا ہے وہ بجلی بھی بنا سکتا ہے، لیکن بجلی بنانا ترقی نہیں ہے، یہ ترقی کا ایک پارٹ ہے۔ بجلی بنانا اگر مکمل ترقی ہوتا تو علی یقیناً یہ بنا کے دکھائے تھے، علی نے فارمولہ دیا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ کچھ وجود مقدسہ ایسے ہیں جن کے وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا معیار قرار دیا ہے، وہ علم کا ترازو ہیں، اب ان سے علم طے ہوگا۔ چنانچہ اسی آیت کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بعد جس شخصیت کو اپنے اس منصب علمی کا، اپنے اس منصب جانشینی کا حقدار قرار دیا، اس سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں ہے۔ کیا کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ ہمارا سوال یہ کہ یہ حدیثیں کب تک صرف پڑھی جائیں گی، ان پہ سمجھا کب جائے گا، ان پہ غور کب کیا جائے گا؟ ان حدیث کا معنی، ان حدیث کی دلالت، ان حدیث کا نتیجہ کیا ہے، یہ علماء کو، عوام کو کب سمجھائیں گے؟ کہ یہ پیغمبر نے فقط جملہ ارشاد فرما دیا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے؟ مجھے بتائیے کیا قرآن کبھی باطل کی دعوت دے سکتا ہے؟ جی قرآن باطل کی دعوت نہیں دے سکتا۔ کیا قرآن مجید میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن مجید میں نعوذ باللہ جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، جیسے قرآن ہر وقت صداقت کے ساتھ ہے ویسے علی ہر وقت صداقت کے ساتھ ہے، علی کا ہر عمل حق پر ہوگا۔ اور پھر علی اور قرآن کو پیغمبر نے جدا جدا نہیں رکھا، الگ ملا کے رکھا، فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ جو معیت ہے، یہ جو ساتھ ہونا ہے، یہ معیت زمانی، یہ معیت مکانی نہیں ہے کہ صرف مدینے میں قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ معیت الی یوم القیامہ ہے، قیامت کے وقت تک قرآن علی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو کہاں گیا وہ آپ کا جملہ قرآن کافی ہے؟ اگر قرآن کافی ہوتا تو پیغمبر کبھی نہ کہتے علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ پیغمبر نے تو آپ کی رد کر دی۔ پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ پیغمبر نے تو ارشاد فرما دیا کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر میرے ساتھ ساتھ چلے نہ آئے، دونوں حوض کوثر پر میرے ساتھ نہ آ جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا اگر قرآن مجید کافی ہوتا تو کبھی بھی مولا متقیان کو قرآن کے ساتھ معیت کے بیان نہ کیا جاتا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو مولا متقیان جنگ صفین میں جب نیزوں پہ قرآن مجید کے نسخوں کو بلند کیا گیا تھا اور جب کم عقیدہ لوگ بلبلانے لگے اور کہنے لگے مولا یہ کیسی جنگ ہے، قرآن نیزے پر آ گیا اور آپ جنگ پہ جنگ کر رہے ہیں، اس وقت میرے مولا متقیان نے مسکرا کر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تم حقیقت قرآن سے ناواقف ہو، انا حقیقت القرآن، میں حقیقت قرآن ہوں۔ انہوں نے صرف کتابی قرآن کو نیزے پر اٹھایا ہوا ہے، ورنہ حقیقت تعویل قرآن میں ہوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے خوارج کا وہ نعرہ کہ قرآن مجید جو انہوں نے نیزوں پر اٹھا کر کہا تھا اللہ حکم الا اللہ، کہ حکم کسی کا نہیں ہے، حکمرانی کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ بھی اسی ذہن کی ایک سوچ ہے کہ یہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے، ہم قرآن مجید کو لیں گے، آپ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو اس وقت تک وصول نہیں کریں گے جب تک وہ قلب پیغمبر کے بعد زبان پیغمبر پہ نہ جائیں۔ چنانچہ مولا متقیان کے وجود مقدس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا برابر قرار دیا ہے، قرآن مجید کا عدل قرار دیا ہے۔ ہمارے استاد جملہ فرمایا کرتے تھے قرآن و اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید مرتبہ کون میں اہل بیت کے بعد ہے، مرتبہ کون میں اہل بیت قرآن سے پہلے ہے، یعنی قرآن مجید نازل بعد میں ہوا مگر اہل بیت کا وجود نور کی صورت میں پہلے سے تھا، تو نورانی کیفیت میں اہل بیت مقدم ہے، مگر جب اتباع کی بات آتی ہے، جب تابعداری کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کی آیات کی پیروی کرتے ہوئے اہل بیت نظر آتے ہیں۔ اگر یہ قرآن مجید کی آیات کی پیروی نہ کریں تو پھر مجھے بتائیے ہم تک نمونہ عمل کیسے پہنچے گا؟ جی ہاں، جو یہ کہتا ہے قرآن کافی ہے، اس سے میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کافی ہے تو مجھے بتاؤ قرآن مجید سے وراثت کے مسئلوں کی تفصیل ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر قرآن مجید سے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن مجید کافی ہے، مجھے قرآن مجید سے نکاح کی تفصیلات بیان کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ کہتے ہیں قرآن مجید کافی ہے، مجھے طلاق کی جملہ شرائط جو فقہ کی کتب میں موجود ہیں مجھے قرآن مجید ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کافی ہے تو اتنی ساری تفسیروں کی ضرورت کیا ہے؟
تفسیر قرآن کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، اس کی تفسیر بھی ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بحث ہے کہ آپ تفسیر میں کس کے اقوال کو حجت کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں۔ ہم جب بھی تفسیر کو بیان کرتے ہیں تو ہم تفسیر روائی کو اہمیت دیتے ہیں۔ تفسیر روائی ان تفسیروں کو کہا جاتا ہے کہ جو جس معصومین کی روایات پر مبنی ہوں۔ ویسے تو ہر تفسیر ہمارے گھر میں جو ترجمہ بھی قرآن مجید کا عام موجود ہے، جیسے فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے یا دیگر علماء کے ترجمے، ان میں وہ حاشیے میں معصوم ہی کی روایت کوٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم ابتداً بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہم بیان کریں گے نا ابتدائی طور پر، اس کے اندر ہمارے ساتھ بہت مسئلہ واضح ہو جائے گا، فساد لازم آئے گا اگر ہم یہ کہیں قرآن کافی ہے۔ اس کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، کیا قرآن کافی ہے؟ اس کا کوشچن مارک آپ خود لگا لیجیے گا، کیا قرآن کافی ہے؟ میرا سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے اگر قرآن کافی ہے، قرآن مجید نے حضرت مریم کے لیے فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے مریم کو چن لیا ہے عالمین کی عورتوں پر، ان کو پاک کیا اور ان کو چن لیا عالمین کی عورتوں پر۔ مجھے آپ سے سوال یہ کہ بتائیے جب مریم علیہ السلام کا ساری عالمین پر چناؤ کر لیا گیا تو بخاری کی حدیث آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ فاطمتی ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ ادھر بخاری کہہ رہی ہے کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار، ادھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، ان پر چنا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن اور بخاری میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ جی یہ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی عقل کا فطور ہے، یہ آپ کا اپنا وہ باطل عقیدہ جو آپ نے کہا تھا نا قرآن کافی ہے، وہ آپ کے گلے میں پڑ گیا ہے۔ آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ کیا مریم سلام اللہ علیہا ساری عالمین کی عورتوں سے افضل ہیں یا فاطمہ سلام اللہ علیہا اس میں سے خارج ہیں؟ جی ہاں، پیغمبر نے تفسیر طبری میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر طبری تاریخ طبری لکھنے والا، اس کی تفسیر طبری جا کے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نکال لیجیے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی بیٹی فاطمہ سے مریم افضل ہے؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ فرمایا کانت مریم سیدۃ النساء زمانہا وان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ پیغمبر نے قرآن کافی ہے کہ عقیدے کو رد کرتے ہوئے اپنا بیان ارشاد فرمایا نہیں، مریم اپنے عالمین کے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھیں، یعنی جس وقت جناب مریم سلام اللہ علیہ موجود تھیں، ایٹ دیٹ مومنٹ اس وقت مریم سلام اللہ علیہ پورے گلوب پہ سب سے افضل تھیں۔ لیکن جیسے ہی زمین پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قدم مبارک آئے، جناب سیدہ اس سے خارج ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ جناب سیدہ سے افضل ہوں، جو کہ اس امت کی بہترین فرد بھی ہیں اور پیغمبر کا بضعہ بھی ہیں۔ السلام علیک یا بنتی و یا بضعتی، تو جو بضع پیغمبر ہو، جب پیغمبر سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا تو بضعت پیغمبر سے افضل کیسے ہوگا؟ تو اب آپ دیکھیے بظاہر اگر آپ آیت سے فیصلہ کرنے جائیں تو آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ جناب مریم عالمین کی عورتوں پر چنی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں نہیں ہے یہ حدیث، یہ آیت نہیں ہے کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن آپ یہ کیسے طے کریں گے کہ جناب مریم سارے عالمین کی عورتوں سے افضل تھیں؟ یہ پیغمبر کا بیان طے کرے گا۔ پچھلے بیان میں ہم نے کہا تھا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ جو ہم نے کتاب آپ پہ نازل کی ہے، یہ کتاب وہ ہے لتبین الذی اختلفوا فیہ، اس کے اختلاف کو آپ بیان کریں گے۔ تو دیکھیے اب اس آیت میں اختلاف ہوا کہ مریم افضل یا فاطمہ، اس اختلاف کو کس نے حدیث کیا؟ بیان دور کیا، پیغمبر کے بیان نے آ کے دور کیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا جو میرا نبی دے وہ لے لو، جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو چنانچہ ہمارے لیے یہ ایک مجبوری ہے کہ ہم پیغمبر کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم ان قرآن مجید کے مسائل میں الجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کے آگے اپنے کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے واضح طور پہ نشانی بیان فرمائی کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پر، اس کا بیان پیغمبر کی زبان سے ہوگا، اس کی وراثت کچھ لوگوں کو عطا کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مزید سلسلے میں مزید آیات کے سلسلے میں بیان کریں گے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو وراثتاً عطا کیا ہے وہی قرآن مجید کے وارث بھی ہیں۔ پھر آپ کا جملہ غلط ثابت ہوا، کیا قرآن کافی ہے؟ پورا غور سے سنیے گا، دوبارہ سوچیے گا، اور اندر سے دل میں جو جواب آئے کیا قرآن کافی ہے اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، تاکہ ہمارا پروگرام بہتر سے بہتر آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی کے سلسلے سے پہنچتا رہے۔ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔